अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया जिससे पाकिस्तान की सियासत में एक नया तनाज़ा खड़ा हो सकता है। उन्होंने सरप्राइज़ अपनी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून को दिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को दिया। वो कोयटा गए थे, कोयटा में उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया। 11 मनसूबे थे जिसमें बलूचिस्तान के लिए एयर एम्बुलेंस, उसके अलावा जो रेस्क्यू बेनज़ीर भुट्टो एम्बुलेंस सर्विसेज का इफ्तिताह था, उसके अलावा ट्रॉमा सेंटर और कई और मंसूबे भी थे जिनका उन्होंने इफ्तिताह किया। लेकिन उस इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबको चौंका दिया। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिस बात को लेकर मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान जो है और मुस्लिम लीग नून मरकज़ी लेवल पर भी शायद पीपल्स पार्टी के साथ दूरी अख्तियार करे या उनके दरमियान कोई इख्तलाफात या तनाज़ा पैदा हो जाए। तो वो क्या बात कही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आगाज़ वहीं से करते हैं। लेकिन उससे पहले एक वहाँ पर जो तकरीब थी उसमें जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पहुँचे, जहाँ पंडाल में उनको बिठाया गया था, वहाँ पर वो बैठे हुए थे, उनके साथ सरफराज बुगटी साहब बैठे हुए थे और शाजिया मरी साहिबा जब वहाँ पहुँची तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको अपने साथ बिठाया और फिर बहुत खुशगवार मूड में उनके साथ गुफ्तगू करते रहे। शाजिया मरी जो हैं वो पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है। शाजिया मरी जो है वो सांगड़ से इलेक्ट होकर आती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो मखसूस नशिस्तों पर आती हैं, लेकिन नहीं, वो सांगड़ से इलेक्ट होकर आती हैं और पीर साहब पगारा के जो मुरीदों का इलाका है, जहाँ उनका अच्छा खासा असर रसूख है, बल्कि गढ़ समझा जाता था वो हल्का, वहाँ से वो शाजिया मरी साहिबा जो है वो मुसलसल जीत कर कौमी असम्बली की रुकन बन रही। उससे पहले वो सूबाई असम्बली की मेंबर भी बनती रही है। तो बहरहाल परसों कल एक वाक़या हुआ था, इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें एक सवाल होता है और उसके बाद सवाल का जवाब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी देना ही शुरू करते हैं तो शाजिया मरी साहब एक लुकमा देती हैं जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनको टोक देते हैं, बल्कि डांटे के अंदाज में टोकते हैं, तो जिस पर अच्छी खासी तनकीद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर हुई और ज़ाहिर है मैं भी नहीं समझता कि वो मुनासिब रवैया था। लेकिन बहरहाल आज शाजिया मरी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ थी और उस तकरीब में, और साथ ही बैठी रहीं जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ थे, और साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस्लामाबाद से गई थी और साथ ही इस्लामाबाद वापस आई। लेकिन अब जो दूसरा मामला है वो जो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू है। ये पहले आप गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। I wasn't expecting 2 साल के अंदर ही अंदर वजीर आला सरफराज बुगटी साहब और उनकी टीम मुझे इतने ज्यादा मंसूबे का ना सिर्फ शुरू किए हैं मगर मुकम्मल किए हैं, और जो ऑन गोइंग मंसूबे हैं वो इससे भी ज्यादा है। मगर बुगटी साहब ने मुझसे ये वादा किया है कि 5 साल बाद जब सरफराज बुगटी साहब का टर्म मुकम्मल होगा तो तब तक ये तमाम मंसूबे हम मुकम्मल करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, अब ये वीडियो आपने सुन ली, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सरफराज बुगटी साहब ने 2 सालों में इतने बड़े काम किए हैं जिसकी हमें तवक्को नहीं थी बलूचिस्तान में, और अब वो जब अपना 5 साल की मुद्दत मुकम्मल करेंगे तो हम तवक्को करते हैं कि बलूचिस्तान में मज़ीद इस तरह के फलाही काम और अवाम की खिदमत वो जारी रखेंगे और जो मंशूर है उसको मुकम्मल करेंगे। पीपल्स पार्टी का मंशूर है, बज़ाहिर कोई बड़ी बात नहीं है। ज़ाहिर एक वज़ीर आला जो होता है, एक वज़ीर आज़म जो होता है वो 5 साल की मुद्दत के लिए होता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात कही तो उसमें क्या चौंका देने वाली बात हुई। लेकिन जो मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ उसके बाद आपको मेरा ख्याल है मैं बता पाऊँगा और आप समझ जाएंगे कि चौंका देने वाली बात क्यों है, मैं इसको क्यों चौंका देने वाली बात कहता हूँ। चंद दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अपना सरदार दोस्तेन डोमकी साहब, उसके अलावा अब्दुर्रहमान खेतरान साहब, वहाँ सूबाई वज़ीर हैं वो, उन्होंने मुलाकात की थी चंद दिन पहले, और ज़ाहिर मुलाकात बजट सार्जी के हवाले से होगी, बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उसके हवाले से। लेकिन जब आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की तो मुझे
کچھ گزشتہ برس مسلم لیگ نون بلوچستان کی کچھ رہنماؤں، جس میں سردار دوستین خان ڈومکی بھی شامل ہیں، ان کی گفتگو یاد آ گئی. انہوں نے کیمپین شروع کی ہوئی تھی میر سرفراز بگٹی صاحب کے خلاف. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں، امن و امان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے اور کارکردگی کوئی نہیں ہے، نہ ان سے پیپلز پارٹی خوش ہے، نہ مسلم لیگ نون خوش ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ خوش ہے. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کو ہٹا کر پیپلز پارٹی اپنا نیا وزیر اعلیٰ منتخب کرے. یہ 25 نومبر کی میں خبر آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، میں نے ڈان نیوز سے نکالی ہے کیونکہ مجھے یاد تھا تو میں نے سرچ کیا کہ بات کب ہوئی تھی بلوچستان کی لیڈرشپ نے، کب بات کی تھی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے. پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جو پاور شیئرنگ فارمولا تھا بلوچستان کے حوالے سے، اس کے مطابق 2.5 سال پہلے پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہوں گے اور دوسرا 2.5 سال کا جو ٹینیور ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. تو لہٰذا اگست میں سرفراز بگٹی صاحب کا ٹینیور ہو جائے گا پورا اور پھر مسلم لیگ نون اپنا وزیر اعلیٰ بنائے گی. لیکن آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس ڈیل کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کوئی اس پر عمل نہیں ہوگا، یا ڈیل تھی ہی نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر ڈیل تھی تو پھر مسلم لیگ نون اس معاملے پر ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے کہے گی کہ دیکھیں ہم نے 2.5 سال کا فارمولہ طے کیا تھا. تو پھر ان دونوں جماعتوں کے درمیان اچھی خاصی تلخی ہو جائے گی. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا سرفراز بگٹی صاحب کے اوپر. اب تھوڑا اور پیچھے جاتے ہیں، 2018 میں جاتے ہیں، 2013 سے 18 کا جو دور ہے بلوچستان کا. بلوچستان میں بہت کم وزرائے اعلیٰ ہیں جو زیادہ عرصے تک رہ پائے ہوں. آپ عطا اللہ خان منگل کو سے شروع کریں اور پھر اپنا نواب ریسانی تک آئیں، اور وہ جو کہتے تھے ان کے بڑے مشہور چٹکلے بھی ہوتے تھے، ڈگری ہوتی ہے. تو ریسانی صاحب انہوں نے مدت پوری نہیں کی تھی ان کی حکومت میں، تو پھر ان کو ہٹا کر پیپلز پارٹی نے خود ہی گورنر راج نافذ کر دیا تھا. پھر اگلا ٹینیور تھا اپنا محمد مالک صاحب کا، ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا. وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر کے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، اور اس وقت بھی یہی فارمولہ تھا کہ 2.5 سال کا. تو 2.5 سال ڈاکٹر عبد المالک رہے. اس کے بعد 2.5 سال جو ہے وہ ثناء اللہ زہری صاحب ان دنوں مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے، تو وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. اور بذات خود مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے کہا کہ فیصلہ ان کا غلط تھا. محمد عبد المالک صاحب اگر 5 سال پورے کرتے تو بلوچستان کی صورتحال کچھ اور ہوتی، کیونکہ ثناء اللہ زہری صاحب کو تو گورننس کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو حکومت چلا ہی نہیں پائے ڈھنگ سے. پھر یہ ہوا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد صدر زرداری صاحب نے انیشیٹ کی، اور چند سو ووٹ لے کر آنے والے ایم پی اے جو تھے قدوس بزنجو صاحب، ان کو انہوں نے وزیر اعلیٰ منتخب کروایا، اور راتوں رات باب پارٹی بنی بلوچستان عوامی پارٹی، جس میں پھر اپنا جہاں سے نکلے صادق سنجرانی صاحب نکلے، انوار الحق کاکڑ صاحب ان کے پلیٹ فارم سے سینیٹر بنے. وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد، جو کہ بعد میں انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، تو قدوس بزنجو صاحب آ گئے. اور پھر سینٹ کا الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی نے وہاں سے جو اپنے آزاد ارکان کو جوڑ توڑ کر کے جتوا لیا، اور پھر وہ باب پارٹی بنی، تو سارے کے سارے باب پارٹی میں چلے گئے. اور پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مفت کی بدنامی لی، ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. وہ ان دنوں نواز شریف صاحب کے ساتھ صدر زرداری صاحب کچھ ایشوز پر ان سے بدلہ لینا چاہتے تھے، تو یہ معاملہ اس طرح ہوا. لیکن بہرحال اب وہ بھی ایک 2.5 سال کا فارمولہ تھا. اب مسلم لیگ نون بلوچستان کی قیادت کہہ رہی ہے کہ ہمارا بھی 2.5 سال کا فارمولہ ہے، لیکن بلاول بھٹو نے کہا کہ نہیں، 5 سال. سردار سرفراز بگٹی صاحب 5 سال پورے کریں گے. میر سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں بہت متحرک وزیر اعلیٰ ہیں. انہوں نے بڑے بڑے عالمی تعلیمی اداروں میں، جس میں آکسفورڈ بھی ہے، ان کے ساتھ اسکالرشپ کی ڈیل کی ہوئی ہے، بلوچستان سے بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں. انہوں نے جس طرح جو منصوبے جن کا بلاول بھٹو نے افتتاح کیا، وہ بڑے زبردست منصوبے ہیں. کوئٹہ میں 150 بستروں کا ٹراما سینٹر، بے نظیر اپنا ایمبولینس سروس، ایئر ایمبولینس، اس کے علاوہ کوئی 160 سے زائد جو بنیادی صحت مراکز جو بالکل بنجر ہوئے تھے، ویران ہوئے تھے، تباہ و برباد ہوئے تھے، ان کو انہوں نے بحال کیا. اور مزید اتنے ہی
بحالی کے عمل میں جو ہے ان کی جو ہو رہی ہے بحالی اس پر کام جاری ہے. اور بلاول بھٹو نے خود اپنی تقریر میں کہا کہ صحت کے شعبے میں تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, سندھ حکومت کے تعاون سے کیا ہے, سندھ حکومت ان کی رہنمائی کر رہی ہے, مدد کر رہی ہے, لیکن جو ڈیجیٹل ٹرانسپیرنسی ہے اس ڈیجیٹل ٹرانسپیرنسی میں میں چاہوں گا کہ وہ جو سسٹم اپنا لائے ہیں اے آئی کے ذریعے ٹیسٹنگ سسٹم جو ہے اس کا استعمال وہ جس طرح کامیاب طریقے سے کر رہے ہیں تو سندھ حکومت کو بھی وہ اپنا اس میں مدد کرے. تو اتنا اعتماد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا اور سرفراز بگٹی صاحب کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا بھی مکمل اعتماد ہے. تو لہٰذا سرفراز بگٹی صاحب کو ہٹا کر اگست میں کیا مسلم لیگ نون کے کوئی وزیر اعلیٰ آ سکتے ہیں, تو مجھے اس کا امکان کم لگ رہا ہے. لیکن اگر ڈیل ہے تو اس ڈیل کے تحت تو بہرحال پھر پیپلز پارٹی کو عمل کرنا ہوگا, یا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ابھی کل میں سن رہا تھا پریس کانفرنس کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے گلگت بلتستان میں نیر بخاری صاحب, قمردمان کائرہ صاحب, انہوں نے وفاقی حکومت پر شدید تنقید کی. انہوں نے کہا کہ جی انتخابات کا شیڈیول اناؤنس ہو گیا, امیدواروں کے نام اناؤنس ہو گئے اور وفاقی حکومت یہاں مداخلت کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب آ کر یہاں پر وہ جو ہے منصوبوں کا افتتاح کر کے گئے, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹھنڈ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے گلگت بلتستان کا الیکشن کمیشن. تو وہ گلگت بلتستان کے انتخابات کی وجہ سے بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں تلخی ہوگی. پھر جو 28ویں ترمیم کا معاملہ ہے وہ الگ سے دونوں جماعتوں کے درمیان تنازع کی ایک وجہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن ماضی کی طرح بلوچستان جو ہے وہ وفاقی حکومت اور ان کے اتحادی بلاول بھٹو زرداری یعنی پیپلز پارٹی اور صدر زرداری صاحب کے درمیان مجھے لگ رہا ہے کہ آگے چل کے ایک تنازع کی بڑی وجہ بن سکتا ہے. تو یہ معاملہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس گفتگو سے وہ جو میں نے آپ کو ان کا گفتگو بھی سنوا دی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور باقی منصوبے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں افتتاح کیا ہے وہ منصوبے بڑے عوامی لیول کے منصوبے ہیں, اور اگر وہ جس اسپرٹ کے ساتھ ان کا آغاز کیا گیا ہے اگر وہ چلتے رہے تو بلوچستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں سسٹم کوئی نہیں ہے. وہاں اس طرح کے منصوبے شروع تو ہوتے ہیں لیکن چل نہیں پاتے. سرفراز بگٹی صاحب کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا, ان کی حکومت کے لیے اور اوورال جو نظام ہے اس کے لیے, کہ ان منصوبوں کا فائدہ عوام تک پہنچے. دور دراز ہے بلوچستان, پاکستان کا سارا رقبہ ایک طرف, بلوچستان ایک طرف, اتنا بڑا صوبہ ہے. تو وہاں پر انتظامی طور پر کس طرح وہ مینیج کریں گے چیزیں, اور اگر وہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کریں گے اس کے ذریعے دیکھنا چاہیں گے تو بھی بلوچستان میں ہر جگہ تو انٹرنیٹ نہیں ہے. تو یہ بڑا چیلنج ہوگا سرفراز بگٹی صاحب کے لیے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے چیلنج, کہ وہ اگست کے بعد مسلم لیگ نون اگر چاہے کہ سرفراز بگٹی صاحب کو ہٹایا جائے اور نون لیگ کا وزیر اعلیٰ ہو, تو اس کا مقابلہ کرنا بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بہرحال بہت بڑا چیلنج ہوگا. اب تک کے لیے اتنے, اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.